حالت یہ ہے بھائی. اچھا حدیث یہ ہے, حدیث صفحہ نمبر 31, حدیث نمبر 6. سمعت ابھی علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں, اور بھائی سنو, سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول, میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. نہیں تفقہ فی الدین مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, مجھے یہ علائر صاحب دیکھو, آپ تفقہ فی الدین تفقہ فی مانتے ہیں نہیں مانتے, الدین, تفقہ فی الدین کی آپ الکمال خود کل مانا الکمال بتا دیں. التفقہ فی الدین, دین کو سیکھنا یہ سب مسلمانوں پہ واجب ہے, ٹھیک ہے نا. دین کو سیکھنا, اچھی طرح سے سیکھنا, احادیث سیکھنا, یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اچھا سن لو بھائی, اور آپ خود لوگوں کو بتا دیں. تو سنو نا بھائی حدیث. اب تفقہ بھائی سے اوکے بھائی صاحب, اب مزید 3 منٹ بات کرو, پھر آپ سے خدا حافظی ہے, جو مراد ہے. مرضی تم کہہ دو, ختم بات بھائی. تم مجھے نہیں پڑھنے دے رہے, تم کہہ رہے حدیث تقلید کے لیے, آپ مجھے نہیں پڑھنے دے رہے حدیث, بار بار کاٹ رہے ہو. آپ وہ تم بات کرو, ختم. آپ وہ پڑھے, میں نے عرض یہ کی تم بھائی 5 منٹ 10 منٹ جتنی مرضی تم بات کرو, اس کے بعد میری باری ہے, ختم بات. جو حدیثیں پڑھتے تم ہو ابھی میں نے 4 ٹائمر حدیث لگا دیا نا, لکھو تم بات کرو, ختم بات. میرے حق والی ہوتی ہے. جو تیرے تو پاس سب ایک سے اہم دلیل ہے, سب سے قوی دلیل ہے تقلید کے, وہ لے کے آؤ. اللہ کی لعنت ہو تم پر اگر تم اپنے سب سے قوی دلیل کو نہ لے کے آؤ. بتاؤ وہ حدیث جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تقلید کرو, وہ دکھاؤ ہمیں حدیث, بتاؤ. وہ نہیں, وہ میں تجھے دلیل تیرے بتاؤں استاد آپ کا کو اس واسطہ ہے, تجھے سیستانی کا واسطہ ہے, تجھے تیرے سیستانی کی ٹوپی کا واسطہ ہے, اس کے ابا کا قسم ہے تجھے. تم وہ حدیث جو سب سے تیرے لیے اہم ہے, وہ حدیث جو سے تقلید ثابت ہوتی ہے, سیستانی کا واسطہ تمہیں دیا ہے, وہ لے کے آؤ. خوئی کا واسطہ دیا, لے کے آؤ. اب میں خاموش, 10 منٹ آپ نہیں کے لیے. میں حدیث با سند کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں, اور آپ کی سنی بھی وہی ہوگی, لیکن آپ کا مغالطہ ہے, آپ نے اس پر تحقیق نہیں کی ہوگی, اس وجہ سے میری بات سنیں. حدیث سنا رہا ہوں تقلید کے اعتبار سے. امام علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہا ہے یہ حدیث کیسے مولانا صاحب نے پیش کر دی, لیکن سنیں اس کی مکمل سند. اگر کہیں گے میں سند آپ کو دکھا دوں گا, اگر ان کی راویوں پر جرح کرو گے تو میں آپ کو ان راویوں کی توثیق بھی دکھا دوں گا, اور کیسے وہ فقہ ہیں, ان کی جرح اس حدیث کی مکمل سند کہاں موجود ہے. حدیث یہی ہے, اما من کان من الفقهاء سائل لنفسه حافظ لدینہ مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه. سنیں میری بات, سنیں فللعوام ان يقلدوه اي فللعوام ان يقلدوه. چھٹا امام احمد بھائی مولانا صاحب یہ حدیث جو پڑھی ہے اس کی سند دکھائیں جہاں آپ کو پتا ہے, جہاں مجھ سے مطالبہ کرے میں دکھاتا ہوں مکمل راویوں کے ساتھ, شیخ طبرسی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک. پڑھوں سند میں؟ آپ کی مرضی, 10 منٹ آپ کا, جو مرضی کہنا ہے کہہ دو. میں نے آپ کو واسطہ دیا نا سیستانی کی ٹوپی کا, کہ آپ خوئی کے ٹوپی کا واسطہ دیا ہے, قسم دی آپ کو اتنے مقدس چیزوں کا, کہ آپ جو ہے آپ کے پاس تقلید کے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ لے کے آئیں. آپ کی مرضی, جو کہنا کہہ دیں. 10 منٹ آپ کا ہے, اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے, اس کے بعد میں نے میری باری. یہ دلیل پڑھی ہے, ہاں میں نے یہ دلیل پڑھی ہے. اما من کان من الفقهاء سائل لنفسه حافظا لدینہ مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فليقلدوا. بھائی اگر اس کی آپ کو مجھے یقین ہے یاری کو عسکری تک اپنی ہار مانے گا, اعلان کرے گا, میں سند پڑھنے کے لیے تیار ہوں. آج مختلف گے کہ جس حدیث کی زندگی میں, جس حدیث کی مکمل سند شیخ طبرسی 6 صدی سے لے کر 2 صدی تک علیاری کو نہیں مل سکی, جس نے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے بڑی تحقیق کی ہے, وہ حسن مطہری آج اس کو ہنس کے بتا رہا ہے. ہم مطالبہ کریں, بولیں. کیا بولوں بھائی, 10 منٹ آپ کا ہے بھائی, 3 منٹ بھائی گزر میں نے گئے, 7 حدیث منٹ پیش مزید کی ہے, ہے, بات جو مرضی تقلید کہنا کے ہے تم لفظ کہہ لو. کے ساتھ آپ جرا کریں, سند کا مطالبہ کریں. کیا میں بولنا کچھ نہیں چاہتے ہیں, کہتا, میں نے میں حدیث کچھ پیش نہیں کر کہتا دی ہے. بھائی, تم بولو. 10 منٹ آپ کا ہے, پھر نہیں کہنا کہ مجھے ٹائم نہیں دیا نا, پھر اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے. پھر وہ میں خود آپ میری باری. لوگوں کو تو بولنے نہیں دیتے تھے. آپ ہی بولو, میں خود کہہ رہا ہوں بھائی بولو, آپ خاموش ہو گئے. پانی پلا کر غریب ہوتا, قسم سے میں پانی پلاتا ہوں آپ کو اپنے آپ. بولو مزید بھائی. حدیث میں نے
ہے حدیث میں نے وہ سائن لینا 6 منٹ مزید آپ کے امام نے پاس ہے، سوکا ہے بات سائن کرو نفس بھائی. میں نے حدیث پڑھی ہے آپ نے سنی نہیں میں نے ہاں سنی یہ ہے، میں حدیث مزید نے میں پڑھی ہے مزید سننے کے آپ لیے اس پر تیار کیا ہوں کہنا چاہتے ہیں کہ اس کیا کا آپ تقلید سے کیا تعلق ہے. آپ استدلال کریں، ثابت کریں، صحت ثابت کریں، جو مرضی ہے. صحت تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، ثابت کرو، نہیں حجت آپ ثابت کرو. رد کریں نا جب آپ رد میں نہیں 10 کر منٹ رہے کے اس بعد کا میں کروں گا مقصد نا، حدیث کو مان رہے ابھی جب 5 نہیں منٹ جب آپ ساڑھے کے چھ پاس رد 5 منٹ کے نہیں بعد ہے میں تو کروں اس گا. کا مقصد آپ یہ حدیث مان رہے ہیں بس بات ختم فاول مطلوب وللعوام یقلدہ عوام کو چاہیے یہ الایاری کو چاہیے کہ ایسے فقہ کی تقلید کرے سے سستانی نجف میں آئے نہ آئے تو وہاں سے اعلان کرے میں مرید بن گیا سے سستانی کا شکر الحمدللہ یا جرا کریں جرا نہیں کر رہے ہو تو حدیث کو مانے ایک بات کریں یا مجھ سے سند کا مطالبہ کریں ایک بات کریں خاموش کیوں ہو گئے ہو میں آپ یا سے سند جرا کا کریں مطالبہ بھی یا کرتے ہیں، سند کا مطالبہ کریں یا جرا کریں سند کا مطالبہ بھی ہے، دلالت کا مطالبہ بھی ہے، دلالت بھی ثابت کرو، چلو سند بھی ثابت ہاں کرو، جو ابھی جو استدلال کامل دیکھیں کرو. مجھے بولنے کی ضرورت ہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں سند پڑھوں میں سند پڑھوں آپ نے کہا سند کا مطالبہ ہے یعنی اس کا مقصد اس حدیث کی مکمل سند شیخ طبرسی سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ کہیں کہ بھائی مجھے ابھی کہیں نہیں ملی آپ میری صاحب اس کی سند ذرا سنائیں مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ یہ بولیں تو میں جو مرضی جس بات پر بھی یہ دلالت کا انحصار ہے وہ آپ پیش کریں بھائی. ہم سراپا گوش ہیں. یہ کیا بات ہوئی یا تو آپ اعتراض کریں نا آپ اپنا اعتراض واضح کریں نہیں آپ نہیں کہنا نہیں، کیا میں چاہتے آپ ہیں کی اس کی بات کو نہیں سند کاٹوں ضعیف گا. ہے آپ جہاں اس میں تقلید اس کی ثابت کرنا، سند ہے ثابت کرو بھائی. نہیں تکلیف وہ میں نے کہہ امام دیا نا کہ واضح کہہ رہا سند ثابت کرو، ہے دلالت ثابت نہیں کرو بھائی. تم بات کرو، تم بات ہی نہیں کر رہے. تم کو 10 منٹ ٹائم دیا، 5 منٹ گزر گئے. بات کرو بھائی، یلا بسم اللہ. حدیث دیکھو حدیث میں بالکل مطلب واضح ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہے ان کی بالکل صفات بیان کر آخر میں فَالْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُهُ بھائی آپ کو یہاں تو یقلدو کی معنی نہیں آ رہی ہے کہ قلد کی معنی کیا ہے کہہ رہا ہے ایسے فقہ کی تقلید کرو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے سند چاہیے آپ کو سند نہیں ملی ہے بولیں تو میں مطہری صاحب آپ کو شیخ طبرسی سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ کو آج سند سنائے اس کی مکمل راویوں کے انبار وہ آپ کی مرضی بھائی. جو آپ نے صحت سند ثابت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، دلالت بھی. ٹھیک ہے نا، آپ مجھ سے مطالبہ نہ کریں کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ خود ثابت کرو نا. آپ کے پاس کہنے کے لیے دلیل نہیں ہے تو رک گئے. آپ کو 10 منٹ ٹائم دیا ہے تاکہ بعد میں نہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا. نہیں علائر صاحب دیکھو امام حسن عسکری کا میں نے فرمان آپ کو پڑھ کے سنایا امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہے کہ ایسے فقہا کی تقلید کرو اب آپ کہو کہ یہ امام کا جو آپ فرمان سنا رہے ہو اس کی سند نہیں ہے یا سند ضعیف ہے بھائی کوئی ایک بات کرو ورنہ تو تسلیم کرو کہ بھائی یہ حدیث آ نہیں، گئی ہے وہ امام کی تمہاری ذمہ امام داری حسن ہے. سند ثابت میں نے عسکری 10 آپ کو کتنے دفعہ کہا سند ثابت کرو، سند ثابت کرو. آپ نہیں کر رہے تو میرے کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے ابھی سنیں آپ اردو نہیں ابھی سمجھتے تو میں کیا کروں؟ صحیح ہاں ٹھیک ہے سنیں اس کی سند مکمل سنیں آپ کو آج مطہری صاحب سند سنا رہا ہے اس حدیث کی اور لوگ حیران ہو جائیں گے سنیں مکمل ہاں سنیں پہلے سنیں سستانی کو سنیں سناتے پہلے نا، پہلے سستانی اور خوئی کو سناتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ضعیف ہے. نہیں دیکھو ان کو کیوں نہیں ابا سنایا؟ میرا پہلے کافرین کے بارے میں پہلے آپ نہ ان بولیں کو میرا سناتے نا، کافرین کے بارے میں آپ نہ پہلے بولیں اپنے امام سستانی کو سنت سناتے نا. سنیں بھائی وہ جب سنت سنیں تذیف کر آپ رہا کو ہے. سنا رہا ہوں بھائی ہمارے فقہ اس کے شاگردوں کو پتا ہے استاد کو پتا نہیں ہوگا یہ نہیں آپ کے مقلدین کو پتا ہے کہ یہ حدیث اصول کافی میں ہے اللہ یاری کو پتا نہیں ہے کہ حدیث ہے یا نہیں ہے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے بھائی ہمارے فقہ کو پتا ہے آپ کو میں سنا رہا ہوں آپ نے حدیث کا مطالبہ سند کا مطالبہ کیا ہے ابھی سنیں اس حدیث کی مکمل سند ابھی آرام سے سنیں اور جب میں سند پیش کروں گا اور اس سند کے راویوں پر یا تو اب تک آج آپ کے سامنے آ گئی اللہ یاری آپ کو حق درمی نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے کہ آج میرے لیے سب پڑھ یہ دیکھیں یہ شیخ طبرسی کا مقدمہ ہے اور اس کی بالکل آخری سطر سند اس کے دوسرے صفحے پر موجود ہے میں ابھی پہلے آپ کو پوری بات سمجھاؤں میری آواز آ رہی ہے نا آپ کی طرف آ رہی ہے بھائی. 1 منٹ باقی ہے امام بھائی، علیہ 1 السلام منٹ باقی ہے. ہاں جی
شیخ تبرسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر وہ اسانید لائی ہیں ولا بے اسنادن، میں نے اکثر اسانید نہیں لائی. کیوں نہیں لائی؟ اس کی وجوہات بتا رہا ہے. اما لوجود الاجماع علیہ، کیوں؟ یہاں تو اجماع قائم تھا. سنیے حدیث میں وہ سند بھی سنا رہا ہوں. والمؤلف لوجود الاجماع علیہ او موافقتہ لما دلت العقول علیہ، یا تو عقول اس پر دلالت کرتے تھے، یعنی ادلہ عقلیہ اور قطعیہ، او الاشتہاری فی السیر والکتب بین المخالف والمؤلف، یا تو سنی شیعہ کتب میں وہ بہت حدیثیں جنی مشہور تھی. الا ما اورته عن ابی محمد الحسن وہ روایات جو امام حسن عسکری سے ہیں وہ ساری اس کی وہ بے سند نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے شیخ تبرسی رحمۃ اللہ علیہ؟ اور بالکل پھر بعد میں سند سننا، وہ سوائے اس حدیث کے، اس کی یعنی اس قسم کی روایت فإنه ليس في الاشتهار ولا محدث سواه، تو وہ زیادہ مشہور جب نہیں تھی. ان کان مشتملا على مثل الذي قدمنا. اوکے ختم بھائی، آپ کا وقت ختم ہے، آپ کا وقت ختم ہے. اب میری باری ہے، 10 منٹ آپ ختم ہو گئے. سند سنے، سند سنے. نہیں میں سمجھانے کے پڑھ رہا تھا، سمجھانے کے لیے. سمجھ گیا، سند بھی سمجھ گئے بھائی. اب میری باری ہے، سند سمجھ گیا، مان لیا بھائی، سند مان لیا، بس چھوڑو. میں نے اس کی سند پہلے جلد میں بیان کی، دوسرے میں نہیں کی. اب میری سند سنے. وہ سند مکمل شیخ تبرسی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن عسکری کی کہاں بیان کر رہا ہے؟ وہ یہ سند ہے. ابھی سند سنیں اس حدیث کی. یہ ما حدثنی بہی السید العالم العابد ابو جعفر المہدی بن ابی حرب الحسینی المرعشی رضی اللہ عنہ. یہ ایک راوی ہو گیا، یہ تسلسل سے چل رہا ہے. قال حدثنی الشیخ الصدوق ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن احمد الدروسی رحمۃ اللہ علیہ. قال حدثنی ابی محمد بن احمد قال حدثنی الشیخ السید ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابو القمی رحمہ اللہ. قال حدثني ابو الحسين محمد بن القاسم المفسر الاستربادي قال حدثني ابو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وابو الحسن علي بن محمد السيار وكان من الشيعة. اوکے بھائی، سمجھ گیا سند آپ نے سنا دیا بھائی. خدا حافظ، خدا حافظ، وقت ہو گیا بھائی. ابھی میری باری ہے. وكان من الشيعة الامامية. قال وہ دونوں کہہ رہے ہیں حدثنا ابو محمد الحسن بن علی العسکری علیہ السلام. یہ حدیث تھی جو پہلے جلد میں مکمل سند کے ساتھ امام جو وہ شیخ تبرسی نے نقل کی ہے. اور پھر اوکے سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا. او بھائی صاحب اب معاف بھی کرو نا، اب دوسروں کو بھی باری دینا. سمجھ گیا. خدا حافظ. اب آپ کا خدا حافظ. اب میری باری ہے، باقی میرا جواب آن لائن سن لینا آپ، ٹھیک ہے نا؟ اوکے 12 منٹ آپ کے ہو گئے. اوکے بھائی صاحب. نہیں آپ اوکے نہیں، آخر میں آپ کو 2 منٹ جواب دوں گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ کال نہیں اب ختم. اب میری باری. اب میں تک گیا ہوں بھائی، 7 گھنٹے ہو گئے بھائی، 7 گھنٹے میرے ہو گئے اس پروگرام میں. اب مجھے قتل کرنا ہے بھائی. اب تم جا کے سو لینا. اب میری باری ہے. اگر تم 2 منٹ آخر میں بولنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن میری بات نہیں کاٹنا. بات کاٹو گے تو تیری ٹیلی فون کاٹوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب بالکل خاموش. اب میں جو ہے بالکل خاموش، آپ بات نہ کریں. میری باری ہے، میں جب ختم ہو جاؤں تو 2 منٹ آپ کو وقت ملے گا. تو عزیزو، انہوں نے جو استدلال کیا اور مجھے باری نہیں دے رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کافی سے استدلال کیا ہے. کتاب کافی کلینی سے یہ والی حدیث ہے کتاب کافی میں عزیزو، وہ ہے کہ کہتے ہیں یہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے. ان کے لوگوں کو دے کے آپ عقل دے کے ان لوگوں کی، اور وہی یہ نجف میں پڑھتے ہیں. پھر اپنی حالت پہ آپ روئیں. صفحہ نمبر 31. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تفقہوا فی الدین. تفقہوا فی الدین. یہ ہم نے ان سے پوچھا بھی آپ مجتہد تو نہیں ہیں، آپ کو استنباط کرنے کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں یہ استنباط ہم نہیں کر رہے. یہی جو آپ حدیث سے حلال حرام ثابت کر رہے ہیں نا، تقلید حلال ہے یا واجب ہے، یہ اسی چیز کو استنباط بولتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کے مذہب میں جائز، تو آپ اپنے مذہب میں تو فاسق ہیں نا، کم از کم آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے. ادھر کیوں ہے؟ عوام بھی نہیں سمجھ سکتے تو کس کے لیے استدلال کر رہے ہیں؟ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے سنا ابو امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے تھے تفقہوا فی الدین. دین میں تفقہ حاصل کرو. تفقہ سے کیا مراد ہے؟ یہ حوزہ والے کیونکہ جاہل ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد علم اجتہاد ہے، علم فقہ ہے.
جو وہی علم فقہ جو انہوں نے فقہ ابو حنیفہ سے کاپی کیا ہے وہی اس سے وہی مراد ہے. تفقہ فی الدین اس سے مراد نہیں یعنی سیکھ لو دین, احادیث سیکھو, کیونکہ دین سیکھنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ حدیث ہے. قرآن سیکھنے کا بھی واحد طریقہ حدیث ہے. تفقہ فی الدین. اور اس زمانے میں لوگ تفقہ کے لیے آتے تھے, اس لیے نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی کفایہ کا درس ہے, کوئی مثلا وہاں پہ علم اصول کا درس ہے, علم اجتہاد کا درس ہے, بالکل یہ باتیں نہیں تھیں. وہاں پہ لوگ آتے تھے امام صادق علیہ السلام کے پاس حدیث اخذ کرنے کے لیے, حدیث سنت اخذ کرنے کے لیے, وہی تفقہ فی الدین تھا. فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. آپ میں سے کوئی بھی شخص ہو حدیث نہ سیکھے تو وہ وحشی ہے. اعرابی یعنی وحشی عرب, صحرائی عرب, یہ یعنی تقبیح کے لیے, یعنی بالکل وحشی, بالکل وحشی. تو یہ ہر شیعہ پر واجب ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجتہدین کے لیے نہیں, اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی, اس سے تقلید کا بطلان ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے احادیث سیکھو, دین ہی ہمارے کلام میں ہے. اگر نہیں سیکھے تو آپ کیا ہے؟ آپ جنگلی ہیں, وحشی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہو یہ تفقہ تو صرف مجتہدین کے لیے, تو باقی سب ان کے لیے یہ حکم خاص ان کے لیے. اس زمانے میں نہ اجتہاد تھا, نہ علم اصول, کچھ بھی نہیں تھا, جرح و تعدیل کچھ بھی نہیں تھا, صرف حدیث سیکھو اہل بیت علیہم السلام. یہ تھا اس زمانے میں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقول فی کتابہ, اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے لیتفقہوا فی الدین, مومنین جو ہیں دین میں تفقہ حاصل کریں, مومنین دین میں تفقہ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور وہ جب یہ جن لوگوں نے دین حدیث حاصل کیا ہے وہ واپس چلے جائیں اپنے قوم کے پاس, اور ان کو انذار کریں, ان کو انذار کریں, ان کو ڈرائیں کہ قیامت حق ہے. ہم گئے تھے مدینہ منورہ, وہاں پہ ہم نے حدیث سیکھی ہیں, جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنمی ہوتا ہے, نماز کا یہ طریقہ ہے, غسل کا یہ طریقہ ہے. وہ لوگوں کو سکھائیں, سمجھائیں احادیث کی روح سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کہاں ہے تقلید کی بات؟ یہ مجتہدین خود اس حدیث کو, اس آیہ کو استدلال کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ خبر واحد کی حجت ثابت ہوتی ہے. خبر واحد کی حجت, اس یہ وہ خود کتابیں پڑھی ہیں ان کی اپنی لوگوں کی, یہ ان کے اپنے جو ہے نا تضادات ہیں. یہ اس آیہ کو کیا لاتے ہیں؟ اس آیہ کو اس بات کی حجیت پر کہ حدیث, ایک راوی ثقہ حدیث لے کے آتا ہے تو اس کی بات قبول کر, اس پہ لاتے ہیں. اب یہ بات بھول گئے ہیں اس کو, اور کچھ مجتہدین اس بات کو بھول گئے ہیں, تو اس سے حجت فتویٰ ثابت کرتے ہیں. اگر نقل حدیث کر رہا ہے ایک شخص تو اس سے حدیث ثابت ہو گئی نا, حجت خبر ثابت ہو گئی. اور جیسے اس زمانے میں تھا کہ تعلیم احکام نقل حدیث کے ذریعے ہوتی تھی, اس کا فتوے سے کیا تعلق ہے, تقلید سے کیا تعلق ہے؟ اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اسی آیت کا ذکر کتاب شریف علل الشرائع میں. یہ کتاب ہے علل الشرائع میرے محترم ناظرین. اچھا, چاپ کس کی چاپ ہے؟ میں یہ ایران کی چاپ ہے, علل الشرائع. علل الشرائع ابی جعفر الصدوق رحمہ اللہ کی. یہاں پر آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 72 میں. یہ صفحہ نمبر 72, بلے صفحہ نمبر 72. یہ باب ہے میرے عزیزو, العلة التي من اجلها صار بين الناس الاختلاف والاختلاف. اس میں اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 72 72, حدیث نمبر 4. بلے کہ ایک قوم ہے, انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اختلاف امتی رحمہ, میری امت کی اختلاف رحمت ہے, رحمت ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. فقلت ان كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. میں نے عرض کیا اگر امت کی اختلاف واجب ہے تو ان کا اجتماع, اتفاق, وہ تو عذاب ہوگا, تو وہ تو مصیبت ہوگی. تو فرمایا کہ نہیں, لیس حیث تذهب وذهب, یہ مقصود نہیں ہے. وہ اختلاف جو اتفاق, وحدت, اجتماع کے مقابلے میں, یہ اختلاف مراد نہیں. کون سی اختلاف مراد ہے؟ اختلاف مراد ہے آنا جانا, آنا جانا. وَإِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ارادہ کیا ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. کہ ہر شخص تو مدینہ جا نہیں سکتا نا, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ, ہر شخص مدینہ تو نہیں جا سکتا. امام صادق علیہ السلام سے احکام دین سیکھے, احادیث سیکھے, ہر شخص تو نہیں, بعض لوگ جا سکتے ہیں. تو ہر طائفے میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں جاتے مدینہ؟
یتفقہوا فی الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، ائمہ علیہ السلام کے پاس آ جائیں، وہاں پہ سنن سیکھیں، روایات، احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، امام علی علیہ السلام کا زمانہ ہے تو ان کے خطبے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانہ ہے تو ان کی باتیں سیکھیں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کیونکہ سب لوگ تو نہیں آ سکتے مدینہ، تو پھر یہی لوگ جب واپس اپنے قبائل میں جائیں، اپنے شہروں میں جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، تو اپنے لوگوں کو سکھائیں، اپنے لوگوں کو سکھائیں، ٹھیک، لعلہم یحذرون، شاید کہ لوگ کیا ہو جائیں، وہ تقوی اختیار کریں، آخرت سے، اللہ کے عذاب سے اجتناب کریں۔ تو جو فرمائے اختلاف و امتی رحمہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ جائیں آئیں، جائیں زیارتیں کریں، کس کی؟ ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے، ان سے سیکھنے کے لیے، ٹھیک نا؟ اچھا، فرمایا فَأَمَرَهُمْ لِأَنْ يَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ فَيَتَعَلَّمُوا، اللہ نے اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اجتہاد کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے سیکھیں۔ لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجتہد بننے کے لیے، آپ مجھے بتائیں مجتہد بننے کے لیے کہ ہم وہاں پہ جا کے بڑے مفتی بنے، یا وہاں پہ آتے تھے احادیث سیکھتے تھے اور پھر اپنے گاؤں میں جاتے تھے، شہروں، احادیث نقل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ فَيَتَعَلَّمُوا، وہ سیکھ لیں، ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ، پھر اپنے قوم میں جائیں، مثلا ایک شخص جاتا ہے مدینہ منورہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اس سے سیکھتا ہے، وہ اس سے وہ سیکھتا ہے، ان سے وہ سیکھتا ہے، واپس اپنے قوم میں جاتا ہے، احادیث سکھاتا ہے لوگوں کو۔ وہ لوگ مجتہد لوگ نہیں تھے جو لوگ روات آتے تھے، وہ جو راوی حضرات تھے وہ ان کا اجتہاد سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب ان کی بات صحیح ہے، اگر ایک حدیث مطلق ہے اس کے ساتھ مقید ہے تو دونوں کو دیکھا جائے نا، ایک حدیث اگر مثلا تقیہ کے طور پر اس کو چھوڑ دیا، یہ باتیں سب صحیح ہیں، وہ سب تعلیم میں آ جاتا ہیں، آپ سب یہ باتیں سیکھ سکتے ہیں اجتہاد کے بغیر، مجتہد ہونے کی ضرورت نہیں اس میں کہ آپ 40 سال حوزے میں جائیں۔ اچھا، یہ اس آیہ کا، جہاں تک اس آیہ کا تعلق ہے اور اس روایت کا تعلق ہے، اب انہوں نے پھر ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھائی کوئی سب سے بڑا جو تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ لے کے آؤ، کہ اس میں کیا ہو، اس میں تقلید ثابت ہوتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے جو میں نے ان کو دیا نا، میں نے ان کو سیستانی کی ٹوپی کا، اس کے ابا کا، اور خوئی کے مثلا ان کے جو مقدس ہیں امام ہیں، وہ میں نے ان کا قسم دیا نا، تو ان کا قسم سن کے انہوں نے اپنے سب سے محکم دلیل لے کے آئے اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِعًا لِلنَّفْسِ حَافِظًا لِلدِّينِ مُخَالِفًا لِلْهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ اچھا، کیا اس حدیث کا کہتے ہیں یہ سند بھی صحیح ہے سند بھی صحیح ہے اور اس کی دلالت بھی واضح ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کس کی؟ التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، کتاب التقلید، تقریر لابحاث من؟ الاستاذ الاعظم سماحة آیت اللہ العظمى السید ابو القاسم الموسوی الخوئی، التقلید جلد 1، بلی چاپ مؤسسۃ الخوئی الاسلامیہ، کتاب چھپی ہے مؤسسہ خوئی میں، ٹھیک ہے، مؤسسہ خوئی میں چھپی ہے، کس سال میں؟ سنہ 2013 میں، یہ 2013 میں چھپی۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 184 میں، وقد يستدل علیہ، اجتہاد تقلید کی بحث ہے، بروایت الاحتجاج المروی عن التفسیر المنسوب الى العسکری علیہ السلام، کہتے ہیں کہ بعض لوگ تقلید کے اس بات کے لیے استدلال کرتے ہیں، کس سے؟ اس روایت سے جو تفسیر جو منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اس تفسیر کے روح سے، اس حدیث، اس کیونکہ اس میں یہ فقرے ہیں، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِعًا لِلنَّفْسِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے ہمارے پاس، اس کے پاس اس میں ہمارا رد ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، وَيَدْفَعُ أَوَّلًا إِنَّ الرِّوَایَةَ ضَعِیفَةُ السَّنَد، کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ حدیث ہے ہی ضعیف، حدیث ضعیف السند ہے۔ کون ہے کہہ رہے ہیں؟ سیستانی کا استاد، وحید خراسانی کا استاد، استاد المراجع، استاد المجتہدین،
شيخ فياض کا استاد لأن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فإن في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ويوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار بلی کہتے ہیں اس تفسیر کی کوئی ویلیو نہیں کیونکہ اس کے سند میں بہت سارے مجاہیل ہیں اور ایک نہیں دو نہیں تین کئی ایک کا نام ذکر کرتا ہے جن لوگوں کا انہوں نے نام ذکر کیا نا انہوں نے میں نے کہا کہ اس کی سند ثابت کرو شیخ صاحب نے صرف سند پڑھا ہے سند کی صحت تو ثابت نہیں کیا یہ آپ کا استاد ہے بلکہ آپ کا امام ہے بلکہ آپ کے امام کا امام ہے سیستانی کا یہ بھی استاد ہے کون ہے یہ خوئی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کتاب ہے الاجتہاد والتقلید تقریرا لابحاث سید علی سیستانی صاحب کے جو نجف اشرف میں وہاں پہ ان کے بڑے امام ہیں بڑے مجتہد ہیں ان کی ابحاث تقلید پر کس کے قلم پہ ہے سید محمد علی ربانی نے ان کے ابحاث لکھی ہیں تقلید پر یہ کتاب چھپی کس سال میں سنہ 1435 میں یعنی آج سے کوئی 9-10 سال پہلے چھپی ہے اس کتاب میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 241 میں عزیزو یہ کتاب الاجتہاد والتقلید للسیستانی صفحہ نمبر 241 اچھا یہاں پہ ملاحظہ کر فرمائیے کہتے ہیں کہ بلی کہاں گیا مارکر کہاں گیا بھائی مارکر گیا کہتے ہیں ایک حدیث یہ ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث کیا ہے من كان من الفقهاء صاعنا لنفسه فللعوام ان يقلدوا يول والروايتان الاخيرتان وان كانتا ضعيفتين الا اننا ذكرناهما من باب التعيين کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا یہ بھی حدیث ضعیف ہے اور دوسری بھی حدیث جو فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء یہ دونوں ضعیف ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی اس تائید کے لیے کہ اگر کوئی مطلب اس کے لیے دلیل مستقل دلیل ہو تو اس کی تائید کے لیے ہم لا سکتے ہیں اس کو یہ دونوں ضعیف ہیں ٹھیک ہے نا یہ کس کی بات ہے یہ سیستانی کی بات ہے اور یہ خوئی صاحب کی بات ہے اس کے علاوہ بہت سارے اعاظم کی مثلا آغا شیخ جواد تبریزی اور اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سارے علماء کا یہ تقریباً سب کا مجتہدین کا اس مسئلے پر تقریباً قول یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ اس حدیث کی جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں اس حدیث کی سند کے متعلق اچھا کہ سند ہی باطل ہے اس حدیث کی پھر آتے ہیں اس حدیث کی دلالت کی طرف دیکھیں عزیزو یہ حدیث ایک لمبے حدیث کا حصہ ہے ایک طویل حدیث کا حصہ ہے اور اس حدیث میں اگر آغاز سے آخر تک پڑھیں تو وہ یہود کے عوام کی مذمت میں ہے کہ یہود کے عوام ان کیوں مذموم ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے جو علماء تھے ان کو غلط روایات سناتے تھے تو وہ ان غلط اور محرف روایات کو قبول کرتے تھے تو اس بات کو اس حدیث میں تقلید کہا گیا ہے اور وہ کس بات پر اس بات پر آپ حدیث وہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے تو وہاں پر موجود ہے کہ یہود کے عوام کیوں مذموم ہیں قابل مذمت ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ وہ عوام ہے عالم نہیں ہے اور ان کے علماء نے حدیث تورات انجیل چینج کیا نا عوام نے تو نہیں کیا تو کہ فرمایا امام علیہ السلام نے کیونکہ یہ اپنے علماء کو دیکھتے تھے کہ یہ فاسق ہیں اور پھر ان کے علماء جو ہیں ان کو حدیث سناتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ ہے مثلا قد اس طرح ہوگا چہرہ اس طرح ہوگا یہ پیغمبر جب آ جائیں ان کا وسیع اس طرح ہوگا تو ان کی تائید کرنا ان کی حمایت کرنا تو یہ یہود لوگ ان کے جو علماء تھے ان احادیث کو تورات میں چینج کرتے تھے وہ اور چیزیں اس میں لکھتے تھے پھر عوام کو سناتے تھے اور کہتے تھے یہ پیغمبر جو آئے نا مدینے والے یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی بشارت یوسف علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام نے موسیٰ اور یعقوب علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے تو اس لیے ان علماء نے ان عوام نے اپنے علماء کی تقلید کی ہے
اس لیے یہ عوام یہودی جو ہے مذموم ہے، قابل مذمت. تو یہ صدر کس بات پر ہے؟ اس بات قبول حدیث کو جو غیر فاسق لوگ حدیث نقل کرتے ہیں نا، ان سے کہا گیا ہے کہ یہ اس کو تقلید کہا گیا ہے. تو اس کا ذیل بھی اس کا صدر حدیث تو دیکھیں نا، اس کا صدر حدیث یہ ہے. تو ذیل حدیث میں بھی جو تقلید ہے شیعہ عوام کی مذمت کی گئی ہے کہ شیعہ عوام اگر ایسے علماء کی تقلید کریں جو اس طرح اس خصال کے ساتھ ہیں تو وہ بھی یہودیوں کی طرح قابل مذمت ہیں. بلکہ وہ کس کی تقلید کریں؟ اما من كان من الفقهاء صائعا للنفس حافظا لدين مخالفا للهوى مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا. صائعا للنفس جو 4 صفتیں ہیں. اچھا، تو ان کی تقلید کی ہے. تقلید سے کیا مراد؟ تقلید سے مراد ہے قبول روایت. پوری حدیث تو پڑھا کرو نا. میں نے عرض کیا کہ اسلام کی تاریخ بہت لمبی ہے. مولوی لوگ جو حوزے میں پڑھتے ہیں ان کو حدیث نہیں آتی، ان کو حدیث نہیں بات پتہ، ان کا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصطلاحات کا نہیں معلوم. کیونکہ مثلا پرانے زمانے کی جو اردو ہے، مثلا 300 سال پہلے، وہ آج کے زمانے کی اردو سے بہت مختلف ہے. اصطلاحات بدل جاتے ہیں، کلمے کے الفاظ بدل جاتے ہیں، ضرب الامثال بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محاورے بدل جاتے ہیں. تو ہر زمانے کے الفاظ اسی زمانے کے آئینے میں دیکھا جائیں. تو اس حدیث میں جو بات ہے وہ تقلید مصطلح کی نہیں ہو رہی. کس تقلید کی ہو رہی ہے؟ تقلید ہو رہی ہے، اس تقلید کی ہو رہی ہے کہ قبول روایت. تو یہ خبر ہے. اور یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہو، راوی حدیث ہو، اس میں یہ 4 صفات ہوں تو اس سے حدیث قبول کریں. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے. اچھا، یہ کتاب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، یہ مولوی صاحب چلے گئے اپنے، انہوں نے کہا تھا، ان کو آخر میں ہم نے کہا تھا کہ 2 منٹ ٹائم دیں گے، لیکن انہوں نے اپنا فون کاٹ دیا، واٹس ایپ سے وہ چلے گئے. شرائع الاسلام، جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی رحمہ اللہ کی المجلد 41، جلد نمبر 41 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 21 میں وہ فرماتے ہیں بل قد يدعى ان الموجودین، صفحہ نمبر 21 ہے، فی زمن النبی علیہ السلام ممن امر بالترافع الیہم قاصرون عن مرتبۃ الاجتہاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو روات احادیث تھے، جو قاضی ہوتے تھے، ان کے بلے فرمائے فإنی قد جعلته علیکم فانظروا من كان قد روى حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه حكما بينكم فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. مقبول عمر بن حنظلہ. یہ لوگ روات احادیث مجتہد نہیں تھے، وإنما يقضون الناس بما سمعوه من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لوگ اگر وہ کرتے تھے، قضا بھی کرتے تھے، ججشپ کرتے تھے، قضاوت کا عہدہ بھی سنبھالتے تھے، لوگوں کو مسائل سناتے تھے، تو حدیث سناتے تھے، فتویٰ نہیں تھا، یہ مجتہد نہیں تھے. کفایت الاصول فی شرح یا کفایت الاصول آخوند خراسانی رحمہ اللہ کی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 468 میں کہتا ہے عمدۃ ما یحتاج علیہ علم الاصول. اجتہاد کے لیے سب سے جو اہم چیز ضروری ہے علم اصول فقہ ہے. بھلے اب اگر کوئی کہہ دے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں علم اصول ہوتی نہیں، تو فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے وعدم التدوین فی زمان لا یوجب ذلک وَإِلَّا كَانَ تَدْوِينُ الْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ بِدْعَةً. فرمایا دیکھو، تم یہ نہ کہو کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں علم اصول نہیں تھا، علم فقہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، علم فقہ بھی نہیں تھا. تو اس زمانے میں علم فقہ نے واضح دلیل ہے شیخ آخوند خراسانی کی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں علم فقہ نہیں تھا. اچھا، اور یہ کتاب ہے عزیزوں مطارح الانصار، تقریر شیخ انصاری صاحب کی، شیخ مرتضی انصاری رسائل مقاصد کے مصنف، بہت اہم شخصیتیں ہیں، آخون سے بھی زیادہ اہم ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 291 میں وہ فرماتے ہیں ان امر الامام بالاخذ من زرارہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زرارہ سے تم سیکھو، ابان سے سیکھو، اسحاق، یونس، زکریا، عمیری، اور نہ ان طرح جو روات ہیں ممن ادرکوا شرافت حضورہ علیہ السلام واخذوا معالم الدین عنہ بالسماع والشفاہہ، جن لوگوں نے شرف حاصل کیا کہ انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو دیکھا ہے اور اپنی کانوں سے ان ائمہ علیہ السلام کے منہ سے انہوں نے احکام سیکھے ہیں، ائمہ علیہ السلام نے حکم دیا ان سے سیکھو. لا يدل على جواز الاخذ بقول
كل من يفتي باجتهاده تعبدا. اگر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ روات سے حدیث اخذ کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مجتہد تھے. یہ بات دلالت کر رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ زرارہ سے اخذ کرو تو ہم جو ہے کسی مجتہد کی تقلید کریں، کیونکہ زرارہ مجتہد تھا ہی نہیں، راوی تھا. لأنهم كانوا وسائط بين الإمام وبين سائر الخلق مثل وسائط عصرنا بين المجتهدين والمقلدين من العدول والموثقين. یہ لوگ زرارہ وغیرہ، یہ لوگ کون تھے؟ زرارہ وغیرہ یہ لوگ وسائط تھے، فقط ناقل اخبار تھے، ناقل حدیث تھے، ابان ابن تغلب وغیرہ. جیسے ہمارے زمانے میں مراجع کمثل وسائط عصرنا بین المجتہدین والمقلدین، ہمارے زمانے میں مجتہدین کے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے فتوے نہیں سناتے. اب دیکھیں آپ کے شہر میں اگر سیستانی صاحب کا کوئی وکیل ہے، آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں، وہ سیستانی کا فتویٰ آپ کو سنائے گا، وہ اپنا فتویٰ آپ کو نہیں سنائے گا کہ میرا نظر یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں روات کا یہی رول تھا کہ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث سناتے تھے. والاخذ من الواسطة ليس من التقلید فی شیء، وسائط سے اخذ کرنا تقلید نہیں ہے. آپ میرے شہر میں فرض کریں سیستانی کا کوئی وکیل ہے، میں اس سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے سیستانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے، تو میں نے سیستانی کا فتویٰ سیکھا ہے، میں نے سیستانی کی تقلید کی ہے، میں نے اس واسطے کی، اس وکیل کی تقلید نہیں کی ہے. اسی طرح روات احادیث، تو یہ واضح امر ہے عزیزوں کہ اس زمانے شیخ مرتضیٰ انصاری کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، شیخ مرتضیٰ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں اجتہاد نہیں تھا. روات احادیث احکام لوگوں کو سکھاتے تھے نقل حدیث کے ذریعے، نقل روایت کے ذریعے سے، نقل خبر کے ذریعے سے. تو لذا تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں جو حدیث ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سند آپ لوگوں کے پاس تام نہیں ہے. سب سے اہم حدیث جو ہے وہی ہے، سب سے اہم حدیث وہی ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، سب سے اہم وہی ہے. لیکن پہلی بات سند کی، دوسری بات یہ اخذ حدیث کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی طرف حدیث پوری طرح سے پڑھیں دلالت اس میں واضح ہے. اخذ حدیث کو روایت میں تقلید کہا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب ہمارے بھائی جو ہیں، یہ مولوی صاحب 2 منٹ ان کو وعدہ دیا، اب میں ان کو کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب میں ان کو کال کرتا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کو اس کو ٹائم نہیں دیا، حالانکہ میں تک گیا ہوں، آپ لوگ بھی تک ہیں. ہاں جی مولوی صاحب 2 منٹ آپ کا ہے، بسم اللہ. الذی یشرف، ابھی میں بولوں علائر صاحب، ورنہ میں ادھر جی سر باقاعدہ ویڈیو جو ہے وہ بات کر رہا تھا. ہاں آپ کے دونوں باتوں کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم میں یعنی ماہر رجال و راوی پر جرح کر رہا ہے، جیسے آپ نے ابھی امام خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جرح پیش کی یا نہیں کی، اور سید علی سیستانی کی. اور دوسرا فقی جو ہے، دوسرا فقی اس کی توصیح کر رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو کم از کم یہ حدیث ضعیف نہیں ٹھہری جیسا کہ آپ نے دعویٰ کی. میں آپ کو توثیق دکھا دیتا ہوں. جب یہ کی توثیق کریں، جی بعض ان کی توثیق کریں، بعض ان کی تضعیف کریں، تو وہ کم از کم حدیث جو وہ حسن درجے کی ہے. آپ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ امام خوئی صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ سید علی سیستانی دامت اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے کہا. لیکن باقی فقہا کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آیا سب کے سب متفق ہیں اس حدیث کی جرح پر؟ اب میں اس کی توثیق پیش کر رہا ہوں. یہ عبداللہ مامکانی ہمارا ماہر رجال گزرا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ مامکانی او بھائی آپ مجتہد ہیں، آپ اگر مجتہد نہیں ہیں، آپ یہ صلاحیت نہیں رکھتے احادیث کی تصحیح کریں. سنا رہا ہوں بھائی، ابھی مجھے 2 منٹ بولنے دے، نہیں دے رہے ہو. دیکھو زیادتی کر. یہ دونوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد، ابو الحسن علی بن محمد بن سیار کریو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والدین کو کہا ان دونوں بیٹوں کو میرے پاس چھوڑے. کیوں چھوڑے؟ افیدہم العلم، کیونکہ میں ان دونوں کو تاکہ علم کی تعلیم دوں. الذی یشرفہم اللہ تعالی بھی، اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو تاکہ. عبداللہ مامکانی کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِنْ هَذَا الْكَلَامُ الشَّرِيفِ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام سے یظہر عظیم منزلتہما، ان دونوں کی عظیم منزلت ثابت ہو رہی ہے. وثقتہما، اور ان دونوں کی توثیق ثابت ہو رہی ہے. بعکس ما رماہما، برعکس اس کے جو بعض فقہا نے ان پر رما کی، آپ کو معنی معلوم ہونا چاہیے، جنہوں نے بالکل یعنی ان کی طرف
جرح جو ہے وہ یعنی منسوب کی ہے کہ یہ مجروح ہے، بعضهم بضعف، یہ عبدالرحمن یعنی ان فقہ کو توصیح کر رہا ہے. کیوں؟ لأن من علمه الامام علما یشرفہ اللہ تعالی بہ لا یقل کونہ غیر عدل. امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعلیم دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ صحیح کر رہے ہیں سیستانی کی صحیح کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں بھائی صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں یا سیستانی صحیح فرما رہے ہیں؟ بھائی جب اب بھائی صاحب ایک سوال کا جواب دینا، ٹائم تو ختم ہو گیا نا آپ کا، 2 منٹ تو ختم ہو گئے نا، 3 منٹ ہو گئے. مطلوب کیا ہے، طلب کیا ہے، یہ میرے مولوی پاس صاحب، بیٹے میں ان کو علم دوں. ہم آپ کی مانے یا سیستانی کے مانے نہیں، یہ یا خوئی کے مانے؟ میں نہیں کہہ رہا کرنے کی کوشش کرے. عبدالامام کانی ان کی توصیح کر رہا ہے، امام خوئی ان کی جرح کر رہا ہے، سیستانی ان کی جرح کر رہا ہے، جیسا کہ آپ نے پیش کی. اب اور اگر حدیث حسن ہے، اگر حدیث حسن ہے تو سیستانی نے کیوں ضعیف بولا ہے؟ اگر حدیث حسن ہے تو خوئی نے اس کو مجہول کیوں بولا ہے؟ بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں، سیستانی زیادہ جانتا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. اوکے بھائی، ٹائم ختم ہے، 3.5 منٹ ہو گئے. بھائی میں نے اوکے، صحیح فرما، آپ بالکل صحیح فرما. نہیں کہہ رہا ہے بھائی، تنقیر مقال پڑھ رہا ہوں. ہاں، عبداللہ مامکانی پڑھ رہا ہے، وہ فرما رہا ہے تنقیر علمی مقال کے مسائل دوسرے جلد کی بات کر رہا ہوں. علمی مسائل میں کوئی تقلید بھی ہوتی ہے؟ یا اللہ، آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں بھائی. صحت خدا سند کی حافظ. خدائی عرض یہ ہے کہ بھائی میں تک گیا ہوں، عرض یہ ہے کہ میں تک گیا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اجازت دیں کہ ہم یہاں پہ، آپ فارغ آدمی ہیں، ہماری زندگی بھی ہے، کوئی بچے بھی ہیں. آپ ہمیں معاف کریں بابا صاحب، ٹھیک ہے نا. اب جب خوئی نے کہہ دیا ضعیف ہے، اور آپ جو ہیں سیستانی آپ کا امام ہے، آپ خود کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جاہل ہوں، میں تقلید کرتا ہوں سیستانی. جبکہ تیرے امام نے کہہ دیا کہ وہ ضعیف ہے، آپ کے امام نے کہہ دیا وہ ضعیف ہے، آپ پیچھے لگ گئے کہ ان کو غلطی ہو گئی. حدیث صحیح ہے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام قانی نے بولا. وہ آپ تو مجتہد نہیں ہے نا، آپ مجتہد نہیں. آپ اگر مجتہد نہیں تو کیسے آپ کسی حدیث کی تصحیح کر سکتے ہیں یا تحسین کر سکتے ہیں؟ آپ تو مقلد ہیں، ختم بات. آپ کو حق ہی نہیں اس وادی میں عروج کرنے کا کہ اب یہ حدیث ضعیف ہے، سند ہے، صحیح ہے، غلط ہے. کیا آپ کو کیا حق ہے؟ آپ مجتہد ہی نہیں ہے، ختم بات. آپ مقلد ہیں، آپ کے امام نے کہہ دیا ضعیف ہے، ختم. پھر آپ کو استدلال کا حق نہیں ہے. جب مجتہد بن گئے تو پھر ادھر آ جانا، استدلال کرنا کہ حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح بھی ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں صحیح ہے، لیکن یہ اخذ روایت پہ دلالت کرتی ہے، تقلید مصطلح پہ دلالت نہیں کرتی. ابھی میں نے شیخ مرتضیٰ انصاری بہت سارے اقوال دکھا دیے ہیں، اور بہت سارے سینکڑوں اقوال میں نے نہیں دکھائے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں راوی مجتہد نہیں ہوتے تھے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا. جنازہ نکل گیا مرجعیت کا، الحمدللہ. تقلید آپ کو پتہ چل گیا نا کہ تقلید، ہاں تقلید تقلید کی دلیل لے کے